جنگ احد، غزوہ احد کے بارے میں کیا ہے، اصل میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب عربی سے کسی چیز کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو کبھی کبھار اس کا بہترین متبادل اور الٹرنیٹو دوسری زبانیں موجود نہیں ہوتا. غزوہ کا ترجمہ جب جنگ کیا جاتا ہے تو اتنا بہتر نہیں لگتا ہے، اس کا کیا ہے، اتنا بہتر نہیں لگتا ہے. اور ہماری اپنی زبان میں، ہمارے اپنے دین میں غزوہ ایک بہترین معنی کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور جب جنگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر تو عام طور سے صحیح معنی اس میں نہیں ہوتا ہے. اگر استعمال کر سکتے ہیں غزوہ تو یہ زیادہ بہتر ہے، الا کہ کسی کو سمجھانے کے لیے تو الگ بات ہے. تو غزوہ احد کے بارے میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے پچھلے دنوں میں ہم اور آپ نے پڑھا اور سنا اللہ رب العالمین کی توفیق سے. اب اس کے بعد یہ بات معلوم ہے کہ غزوہ احد کا 2 ٹرم ہے. پہلے ٹرم میں مسلمانوں کی جیت ہوئی ہے اور دوسرے ٹرم میں مسلمانوں کی ہار ہوئی ہے. صحیح بات یہ کیا ہے، ہار ہوئی ہے. اور 70 بڑے بڑے صحابہ میں سے کیا ہے، شہید ہونے والے لوگ بھی تھے. یعنی 700 لوگوں میں سے 70 لوگ شہید ہو گئے، جو بچے وہ کتنے رہے، 630 رہے. تو جب وہاں سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لے کر نکلے مدینے سے، تو مقام الروحہ جب پہنچے، جیسا کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ میں ذکر کیا، امام طبرانی نے الکبیر میں، کہ جب مشرکین احد کے میدان سے واپس جا رہے تھے، وَبَلَغُوا الرَّوْحَةَ، اور مقام روحہ میں پہنچے جو مدینے سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا. تو وہاں ٹھہر کر کے اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، ارے بھائی کیا ہوا، جنگ میں تو کچھ ہوا نہیں، لا محمدن قتلتموہ، نہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا ہے، نہ ابو بکر عمر قتل کیے گئے، یہ سب تو بحیات ہیں، تم لوٹ تو رہے، لیکن مکمل طور سے ابھی مسلمانوں کا نام و نشان تم مٹا نہیں سکے. ٹھیک ہے، ایک معنی میں تمہاری جیت ہوئی ہے، تو دور جانے کے بعد کیا کچھ ان کو کیا ہے، یہ احساس ہوا کہ مقام روحہ پہنچ کر کے کہ اصل جو مشن تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قید حیات میں ہے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با حیات ہیں. تو کہا کہ ابو سفیان نے ارجعو، لوٹو، دوبارہ چلو مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے. ایک تو ویسے بھی ٹوٹ چکے ہوں گے وہ لوگ، 70 لوگ شہید کیے گئے ہیں، تو جو لوگ ہیں ان کو اور کمزور کیا جائے. تو لوٹو اور دوبارہ مدینے میں کیا ہے، دھاوا اور حملہ بولو. یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فوری طور پر تیار کیا اور صحابہ کو وہاں بھیجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حتی بلغوا حمراء الاسد، یہاں تک کہ صحابہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے کہاں پہنچ گئے، حمراء الاسد، تقریباً مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر تھا، وہاں پہنچے. اسی لیے اس غزوے کو غزوۃ حمراء الاسد کہتے ہیں، ایک جگہ کا نام ہے. اب تو وہ بالکل قریب مدینے ہی کے اندر ہے، لیکن اس زمانے میں 8 میل کے کیا ہے، فاصلے پر تھا. تو صحابہ کیا ہے وہاں پہنچے اور گویا اب ان کا پیچھا کر رہے ہیں. تو ان کو تو یہ لگا تھا یہ ٹوٹے ہوئے ہوں گے، اب ان میں ہمت اور کچھ طاقت نہیں ہوگی. لیکن جب مسلمانوں نے پیچھا کیا اور دوڑے ان کے لیے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، سورہ آل عمران کی جو یہ آیت ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172، کہ جن لوگوں نے تکلیف، غم، پریشانی، شہادت وغیرہ کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا. یعنی غزوہ احد میں لوگ زخمی ہیں، جنگ ختم ہوئی ہے ابھی، اور سڈنلی یہ بات ہو رہی ہے. جب وہ لوگ وہاں سے نکلے تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں چلو ان کا پیچھا کرنے چلو. تو کوئی زخموں سے چور ہے، کسی کی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے ایمان والوں کی تعریف کی، کہا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، تکلیف کے پہنچنے کے بعد، زخموں کے بعد بھی، اور ایک جنگ کے ہو جانے کے بعد بھی کیا ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا اور دوڑے دشمنوں کا کیا ہے
پیچھا کرنے کے لیے. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے اچھا عمل کیا اور اللہ سے ڈرے، ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا اجر ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اپنے بھانجے عروہ سے کہ اے میری بہن کے بیٹے، اے میرے بھانجے، کان ابو کا منہم، تمہارے باپ الزبیر ابن العوام اور تمہارے نانا ابو بکر انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تکلیفوں کے بعد بھی انہوں نے اللہ اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا. لما اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب یوم احد وانصرف عنه المشركون خاف ان يرجعوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوف محسوس ہوا کہ یہ کہیں لوٹ کر کے دوبارہ آئے، کیونکہ جنگی معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور اندیش تھے. آپ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ہمارے 70 لوگوں کو شہید کر کے گئے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ بچے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ بچے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر کے یہ سوچے بھائی ابھی تو بڑا کام باقی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، چلو دوبارہ حملہ کر دیں. حملے پہ حملہ جب ہو جائے گا تو کیا ہے؟ کچھ نہیں کر پائیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور اندیشی یہ کہ آپ پہلے سے بھاگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا من یذهب فی اسرین، کون ان کا پیچھا کرے گا؟ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. تو 70 صحابہ تو فوراً تیار ہو گئے، دوڑے فوراً وہ. اور ان 70 صحابہ میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ اے میرے بھانجے، اے عروہ، ان میں تمہارے والد الزبیر ابن العوام اور تمہارے نانا ابو بکر صدیق بھی تھے. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان 70 لوگوں میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عمار ابن یاسر، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، حذیفہ بن الیمان اور عبداللہ ابن مسعود وغیرہ کا نام بھی ذکر کیا. خاص طور سے جو عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے تھے وہ سب پیش تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ 70 لوگ ہی گئے، صرف جتنے لوگ تھے غزوہ احد میں 630 اور ایک اور زیادہ کر لیں جابر بن عبداللہ، وہ شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کرنے والوں میں ان کو بھی اجازت دے دی تھی. تو یہ سارے کے سارے، لیکن 70 لوگ فوری طور پر کیا ہے؟ روانہ ہو گئے، باقی لوگ ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے. تو جب مسلمانوں نے ان کو دوڑایا نا، تمہیں آئی یہ کیا؟ تو جو ہمت بدھی ہوئی تھی ان کی وہ کیا ہے؟ ختم ہو گئی. اور لوگ آ کر کے مسلمانوں میں یہ خوف دلا رہے تھے ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ دیکھو دوبارہ لوگ جمع ہو کر کے تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو ڈر جاؤ. فزادهم ایمانا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرنے کے بجائے ان کا ایمان اور کیا ہے؟ اور زیادہ ہو گیا. یعنی جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو نکل تو گئے ہیں لیکن دوبارہ حملہ کر کے اور اچھی پوزیشن میں تم پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں تو لہذا تم بچاؤ کا وہ کر لو. تو صحابہ اس موقع پر کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور کتنا بہترین کارساز اور مدد کرنے والا ہے وہ. تو یہ جو ایسے مواقع پر انسان کا جو اللہ پر توکل اور اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے اور شجاعت اور بہادری ہوتی ہے، اسی سے جنگ کے اندر کیا ہے؟ جیت حاصل ہوتی ہے. اگر انسان پست پڑ جائے، اس کے ارادے اور ہمت ٹوٹ جائیں، تو پھر کوئی آدمی آسانی کے ساتھ کیا ہے؟ آپ پر حملہ کر سکتا. لیکن مسلمانوں کی شجاعت نے، یہ بہادری نے اور اللہ پہ اس توکل نے ان کو کیا کیا؟ ان کو دوبارہ مدینہ حملہ آنے کرنے پر کیا ہے؟ روک دیا. وغیرہ وہ تو پلان کر چکے تھے، لیکن یہ جواب مردی اور مسلمانوں کا پیچھا کرنا، ہاری ہوئی قوم اگر دوڑائے تو آسان نہیں، حالانکہ بڑی تعداد میں تھے. تو اس سے یہ لگا رہے بھائی یہ پورے وہی ہمت ہے، وہی جوانی ہے، وہی طاقت و قوت ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ وہاں سے انہوں نے مدینہ واپس آنے کا جو ارادہ کیا تھا حملہ کرنے کا وہ چینج کر لیا اور مکہ واپس لوٹ گئے. مکہ کیا ہے؟ واپس لوٹ گئے. اور یہ جن لوگوں نے ڈرانے کی کوشش کی تو ڈرے تو نہیں، لیکن ایمان اور زیادہ ہوا. کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ کتنا بہترین کارساز اور مدد کرنے والا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار. یہ جو کلمہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا. وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حين قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس وقت کہا جب لوگوں نے آ کر کے یہ کہا کہ لوگ آپ کے لیے اکٹھا اور جمع ہو گئے ہیں تو آپ ڈر جائیے، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی اور کتنا بہترین کارساز ہے. اور صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ کان آخر قول ابراہیم ان القی فی النار حسبی اللہ ونعم الوکیل، کی آخری کلام، آخری بات ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے کہی تھی وہ کیا تھا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. یہ بہت پیاری دعا ہے، یہ بڑی بہت بابرکت کلمہ ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھنا. تو یہ غزوہ حمراء الاسد ہے جس کا مکمل لنک اور تعلق کیا ہے؟ غزوہ احد سے ہے، بلکہ اس کا ایک پارٹ اور ایک حصہ ہے جس میں دشمنوں نے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کی طاقت و قوت کو مکمل ختم کرنا چاہا، لیکن مسلمانوں نے ان سے کہیں زیادہ بہادری کا ثبوت دے کر کے ان کو ہی انہی کے پیچھے پڑ گئے اور انہی کو دوڑانا شروع کر دیا، جس سے وہ کیا ہے وہاں سے واپس چلے گئے. اور اس طریقے سے اللہ کی توفیق سے یہ غزوہ حمراء الاسد یہ مکمل ہوا، اور باقی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ دنوں میں باتیں آئیں گی.